کانکریٹ کے ذہن، سبز دماغ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری جدید زندگی، ہمارے شہر ہم سے ہر مہینے فطرت میں واپس جانے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ تو چلیے آج اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں کہ ہمارا ماحول ہمارے ذہنوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، نیند پوری لے رہے ہیں، خوراک اچھی ہے، ورزش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی ذہنی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے؟ تو سوچئے ذرا، کیا ہو اگر مسئلہ آپ کے نظم و ضبط یا آپ کی کوششوں میں نہ ہو؟ کیا ہو اگر اصل مسئلہ آپ کے ماحول کا ہو؟ یہ ہماری ذہنی صحت کی کہانی کا وہ حصہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اسی ماحول کی بات کرتے ہیں جس میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ رہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، آپ کے شہر کی پوشیدہ قیمت۔ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں، انسانی دماغ کے دو گھر، ایک وہ جس کے لیے یہ لاکھوں سالوں میں تیار ہوا، قدرتی روشنی، کھلے آسمان، پرندوں اور ہوا کی آوازیں، اور دوسرا وہ جہاں آج ہم رہتے ہیں، مصنوعی روشنیاں، ہر طرف سکرینز، ٹریفک کا شور اور فون پر مسلسل آنے والے الرٹس۔ فرق بہت بڑا ہے، اور یہی فرق ہم سے ایک پوشیدہ قیمت وصول کرتا ہے۔ شہر ہماری ترقی کے لیے، ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے، لیکن وہ ہمارے دماغوں پر چپکے سے ایک ایسا بوجھ ڈالتے ہیں جو جمع ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس تب ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے فضائی آلودگی۔ ہوا میں موجود وہ باریک ذرات جنہیں ہم PM 2.5 کہتے ہیں، وہ صرف ہمارے پھیپھڑوں کو ہی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ہمارے دماغ میں سوزش، مستقل تھکاوٹ اور جسے ہم مینٹل فوگ یا ذہنی دھند کہتے ہیں، اس کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم تصور ہے مرکوز توجہ، یعنی ڈائریکٹڈ اٹینشن کا۔ اس کو آپ اپنے دماغ کی ایک مینٹل بیٹری سمجھ لیں۔ یہی وہ توانائی ہے جسے ہم کسی کام پر توجہ دینے، منصوبہ بندی کرنے یا غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب یہ بیٹری ختم ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مرکوز توجہ کی تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور معمولی فیصلے کرنا بھی ایک بڑا کام لگنے لگتا ہے۔ یہ برن آؤٹ نہیں، یہ دماغی توانائی کی کمی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ذہنی بیٹری کو ریچارج کیسے کیا جائے، اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے فطرت سے۔ ہمارا اگلا حصہ ہے فطرت کی اعصابی بحالی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فطرت میں جانا صرف تفریح یا چھٹی منانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اعصابی بحالی کا عمل ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے لیے ایک ضروری حیاتیاتی ضرورت ہے۔ ذرا اس چکر کو دیکھیں، شہری ماحول ہمارے دماغ کو تھکاتا ہے، جس سے تناؤ بڑھتا ہے، لیکن جب ہم فطرت میں وقت گزارتے ہیں تو یہ اس چکر کو توڑ دیتا ہے اور ہمارے دماغی نظام کو بحال ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک مکمل ریکوری سسٹم ہے۔ فطرت میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اعصابی نظام خود کو ریسیٹ کرتا ہے، ہمارا جسم فائٹ اور فلائٹ موڈ سے نکل کر ریسٹ اور ڈائجسٹ یعنی آرام اور بحالی کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس سے تناؤ کا ہارمون کورٹیسول کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے اور نیند کا معیار بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ فطرت کا ایک اور جادوئی اثر ہے جسے سافٹ فیسنیشن یا ہلکی دلچسپی کہا جاتا ہے۔ یہ فطرت کی وہ صلاحیت ہے جو ہماری توجہ کو بہت نرمی سے اپنی طرف کھینچتی ہے، بغیر کسی ذہنی کوشش کے، اور اس سے ہمارے دماغ کے اس حصے کو آرام ملتا ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت سادہ ہیں، جیسے ہوا میں ہلتے ہوئے پتے، ندی میں بہتا ہوا پانی یا آسمان پر آہستہ آہستہ چلتے بادل۔ یہ مناظر ہم سے توجہ مانگتے نہیں ہیں، بس اسے تھامے رکھتے ہیں، جس سے ہماری ذہنی بیٹری خود بخود ریچارج ہونے لگتی ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے کام کرتا ہے، تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کیسے کیا جائے۔ پیش ہے ماہانہ بحالی کا پروٹوکول۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ حقیقت سے فرار نہیں ہے، یہ اعصابی حیاتیاتی صفائی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم روز دانت صاف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے صرف 4 سادہ اقدامات ہیں۔ پہلا، کسی سرسبز و پرسکون جگہ پر مہینے میں ایک بار 4 سے 8 گھنٹے گزاریں۔ دوسرا، اس دوران اسکرین کا استعمال بالکل نہ کریں۔ تیسرا، کچھ بھی پروڈکٹیو کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی کوئی کام کی کالز نہیں، کوئی پوڈ کاسٹ نہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم،
خود کو بور ہونے دیں، کیونکہ اصل بحالی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جائیں کہاں، تو اس کے لیے آپ کسی فارم ہاؤس، جنگل کے قریب، کسی جھیل یا دریا کے کنارے یا کسی بھی کھلے دیہی علاقے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں آپ آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو اس سب کا ہماری روزمرہ کی زندگی اور کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ہمیں کارکردگی کی ایک بالکل نئی قسم سے ملواتی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے وقت نکالنا ان کی پیداواری صلاحیت کو کم کر دے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ فطرت میں گزارا گیا وقت آپ کی پیداواری صلاحیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ طویل مدت کے لیے اسے محفوظ رکھتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور اس کے فوائد ہر کسی کے لیے ہیں۔ والدین کے لیے اس کا مطلب ہے زیادہ صبر، اساتذہ کے لیے توجہ کی بحالی، آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے مسائل حل کرنے کی تیز صلاحیت، اور دفتر میں کام کرنے والوں کے لیے کم چڑچڑاپن اور بہتر فوکس۔ اور یہی اس سارے گفتگو کا نچوڑ ہے کہ اعلیٰ کارکردگی صرف نظم و ضبط سے برقرار نہیں رہتی، یہ انسانی حیاتیات سے ہم آہنگی سے برقرار رہتی ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی کنکریٹ کے جنگل میں گزرتی ہے تو آپ کی بحالی سبز ماحول میں ہی ہونی چاہیے۔ تو جاتے جاتے ذرا خود سے یہ سوال کیجیے، آخری بار کب آپ واقعی دنیا سے، اپنے فون سے اور کام سے مکمل طور پر منقطع ہوئے تھے؟ اور اس کے بعد آپ نے اپنی توجہ اور اپنے مزاج میں کیا تبدیلی محسوس کی؟